السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ القصص اور اس کی آیت نمبر، رکوع کی آخری آیت ہے 42، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، شروع میں میں کیسر بھائی سے یہ کہوں گا کہ آواز ساتھیوں کی کٹ رہی ہے اور آپ کی بھی کٹ رہی تھی پہلے نشست کے اندر، جی سر۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلی آیات کے ساتھ اس کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس نے نشانیوں کا انکار کر دیا، بلکہ طنز مذاق یہ اڑایا اور اپنے وزیر حامان کو کہا کہ بھی تم اینٹیں بناؤ اور اینٹوں سے بہت بڑا محل بھی بناؤ اور میں جھانک کے دیکھوں کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ جو ہے وہ کہاں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور ظالموں کا انجام ایسا ہی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ جو ابدی زندگی ہونی ہے وہاں بھی یہ ہوگا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں یعنی کہ فرعون کے جو قوم تھی ان کو پیشوا بنا دیا، یدعون الی النار، جو کہ دنیا میں آگ کی طرف بلاتے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی یا وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ جی۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے آگے لفظ کہا ہے، اور یہ جو رکوع ہے اس کا آخری آیت ہے، تو میں پڑھتا ہوں۔ فَأَتْبَعْنَاهُمْ، کیا ایک ہوتا ہے تبع پیچھا کرنا، اتبع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لگا دینا۔ جی سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 سر۔ الف آ گیا تو وہ پیچھے لگا دیا۔ فَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، تو ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، ان کے پیچھے ہوگا تو لعنت لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، نیا لفظ آ رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ مقبوحین میں سے ہوں گے۔ اب یہ مقبوح کیا ہے؟ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری اپنی زبان کا کوئی لفظ اس کے قریب آ جائے، تو ہم کون سا لفظ ہے ہماری زبان کا جو اس کے قریب ہے؟ کبھی۔ ہاں بالکل جی، آ گیا کبھی۔ کہتے ہیں نا بڑی کبھی صورت ہے، کبھی حالات ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی اسی سے مقبوح بنا، مفعول بنا، تو اس کا ترجمہ کریں گے کبھی حالات والے، تو اور آسان لفظوں میں ترجمہ کریں گے تو بدحال لوگوں میں سے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی 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 اور کبھی صورت ہوگا تو پھر یہ ہے کہ جو صورت وہاں بنتی ہے جہنم کے اندر، وہ تو بڑی دگرگو قسم کی مطلب شکلیں اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھائی ہیں کہ بھئی کیا انسان مطلب جلدیں جل جائیں گی اور پھر دوبارہ اس کے اوپر جلد چڑھا دی جائے گی، اور بہت ساری چیزیں جو جہنم کے وہ آتے ہیں، تو بڑی کبھی صورتحال بنتی ہے۔ تو مقبوحین ہمارے زبان کا کبھی
تو اس کا ترجمہ کریں گے بدحال لوگ، تو من ہوگا تو بدحال لوگوں میں سے. آپ یہ مل کے کرتے ہیں. فَأَتْبَعْنَاهُمْ، ترجمہ جی. تو ہم نے ان کے پیچھے لگا اور ہم دیا. نے ان کے پیچھے لگا اور دیا. ہم نے ان کے لگا پیچھے دی ہے لگا دی. بنا دیا جی بنا دی ہے لگا دی. لگا فی دی هذه الدنیا، اس دنیا میں اس دنیا اس میں دنیا میں کیا پیچھے لگا دی؟ لعنہ. لعنت. لعنت اب لعنت بتایا تھا کہ لعنت ہوتا ہے رحمت سے دوری. دوری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے دوری، اس کو لعنت کہتے ہیں. تو ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ ممکن ہے ان کو محسوس نہ ہوتی ہو، لیکن رحمت سے دوری ان کی ہو گئی. وہ یوم القیامتی، ترجمہ کریں جی. اور قیامت کے دن اور قیامت کے دن اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور جو جی اگر بدحال کے ساتھ بدصورت کر لیں تو یہ بھی ترجمہ ہوا ہے. بدحال بدصورت لوگوں میں سے ہوں گے. یہ زیادہ ہمارا لفظ جو کبھی ہے نا، بدحال لفظ اپنی زبان کا، میرا خیال ہے اس پورے کا احاطہ کرتا نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی مطلب یہ ہے کہ برے حالات ہو گئے تو ہمارے ذہن میں ممکن ہے یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ غریب مسکین لوگ ہوں گے، حال ان کا برا ہوگا، حالانکہ وہ ہوں گے جہنم کے اندر. اور یہ جو قباحت ہوگی یا جو شکل صورت ہوگی یہ جہنم کے اندر ہوگی. تو بہرحال بدحال لوگوں میں سے اتنا ہی رکھنا ہے. جی بدصورت. یہ کبھی ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی کبھی بدحال کی یا بدصورت میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں یہ بڑا کبھی فیل ہے، تو جی ناپسندیدہ کبھی. میں سے آ جاتا ہے جس کے ساتھ کبھی لگتا ہے. جی جی. تو ہم پھر بدحال پہ اکتفا کر رہے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں ذرا. اور آگے پڑھنے سے پہلے یہ جو ابھی ہم رکوع شروع کر رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی شکل دکھانی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک وہ چیز ہے کہ جو ہم اپنے ذہن میں سمائے ہوئے ہیں، جو مولانا حضرات ہیں یا جو ہماری روایات ان سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ محبت انتہا درجے کی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، انتہا درجے کے رکھتے ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو وہی رتبہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو زیادہ بڑھا دیں گے تو وہ افراط ہو جائے گی کہ حد سے تجاوز کر جائیں گے، اور وہ پھر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کے اندر آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ محبت پیار میں داخل کر دیتا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا حساس موضوع ہے، لیکن اللہ آج ہمیں ہمارے سامنے ایک چیز بیان کرے گا تو ہم نے اپنی روایات کو چھوڑنا ہے. میں تو چھوڑوں گا، اور جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو لینا ہے، اس لیے کہ ایمان اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کہے وہی سچ ہے. ایسا ہی ہے جی. جی بالکل. اور جو میں سمجھوں گا، میں کہوں گا اپنے حساب سے، وہ غلط ہے اگر وہ اس سے ٹکراتا ہو. اچھا، یہ تو پہ ذہن میں یہ رکھنا ہے. اب پڑھتے ہیں اس کو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری یا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو معجزات ان کو دیے گئے، تو وہ
آپ کو میں وہ پوری کی پوری کہانی بتا رہا ہوں، وہ حالات بتا رہا ہوں، اور مکہ کے اندر لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز، اس لیے کہ سورہ مکی ہے، اور اس میں اصل میں تو چیز ہے اس وقت کے حالات کے مطابق جو مکہ کے کفار تھے، وہ اس وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے اور حامان بنے ہوئے تھے، ان کو یہ سبق سکھایا جا رہا تھا۔ اور آج کل کے حالات میں بھی یہ ہے کہ جو فرعون بنیں گے، جو حامان بنیں گے، قارون بنیں گے، اور وہ غرور و فخر اور تکبر کریں گے، یہ اس کے لیے رہتی دنیا تک یہ آیات ہیں۔ اب جی پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، یہاں آ رہا ہے۔ اب یہ ہے جملہ معترضہ درمیان میں۔ اصل میں تو یہ تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اگر جملہ معترضہ درمیان میں سے نکال دیتے ہیں تو کتابہ کو بصائر للناس وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ ہماری زبان کے لحاظ سے ترجمہ ہوگا۔ جی جی اللہ نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے ہم یہ کریں گے۔ تو پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا، اس لیے کہ یہ جب جملہ معترضہ آ جاتا ہے تو وہ ساتھیوں کو مشکل لگتا ہے، تو جن ساتھیوں کو مشکل پیش آتی ہے وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قد اور لام یہ دونوں مل رہے ہیں یہاں، تو مطلب کیا ہوگا؟ بے شک، بے تاکید، شک، بے شک، یقیناً۔ جی بے شک، یقیناً، ویری گڈ۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے انا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک، بے شک، بے شک، اور انا ما کا کیا ہم نے سیکھا تھا؟ وہ زیادہ تک زیادہ شدت، زیادہ۔ ہاں، اس کے اندر زیادہ شدت ہے انما۔ اب اسی طریقے سے لام التاکید والا اور قد بھی بے شک والا، یہ دونوں مل کے آ رہے ہیں، ایسا ہے؟ تو یہ تو جی ذہن میں رکھنے کے لیے ہے کہ والا قد کا ترجمہ ہوگا بے شک۔ بے شک۔ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ جی اب درمیان میں جملہ معترضہ کیا ہے؟ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، قرون کے معنی کیا ہے؟ بستی، جی بستیاں پہلے بستیاں، پڑھا جی تھا، اور میں نے کہا تھا زمانے، اور اس جگہ پر ہوگا زمانے کے پہلے زمانے، لوگ، اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے نسلیں۔ پہلے زمانے کے جی نسل، اولا، پہلے زمانے کی پرانی، نسلوں کو، پہلے۔ پہلی نسل، جی پہلی، چلو پہلی نسلوں کو، تو ترجمہ بنے گا پہلی، ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، جو کیا تھی؟ بصائر للناس، یہ اس کتاب کی صفت آ رہی ہے۔ بصیرت کی جمع بصائر ہوتا ہے۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ کیسر بھائی بتائیے گا، بصیرت کس کو کہیں گے؟ دل کی عقل آنکھوں والی، سے دل کی، جی عقل بصیرت کا والی آنکھ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی آنکھ سے مستقبل کی چیز کو پرکھنا، ایزیوم کر لینا، یہ ہے بصیرت۔ مجھے جو دل سوچتا ہے، مثلا یہ ہے کہ آگے اگلی جو دنیا کے بعد جہان ہے، کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا حساب لینا ہے، پھر جنت دوزخ بننے ہیں، پھر پل صراط آنا ہے، اس کے بعد جنت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، لیکن دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہیں نہیں، نہیں۔ لیکن دل کے اندر اگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، تو دل کا یہ تسلیم کرنا یہ بصیرت بن جائے گا۔
بالکل یہ کیا بن جائے گا؟ بصیرت. بصیرت بن. اسی سے بصائر بنا. بہت سارے ترجمے ہیں اس کے. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ ایک ہی ترجمے پہ. ہم اگر کہیں گے بصیرتوں، جی، جو لوگوں کے لیے بصیرتوں والی کتاب ہے اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت نصیحت حاصل کریں. اصل کریں. جی بالکل ٹھیک ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ کتاب، کون سی ہے؟ تورات. 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 تو آپ میرے ساتھ کریں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا، ترجمہ کریں. اور بے شک ہم نے بے شک ہم نے دی. بے شک ہم نے دی، اتنا ہی ہے. بے شک ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ علیہ السلام کو کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی. لمبا جملہ ہے ذرا. من بعد پہلے ایک لفظی ترجمہ کرتے ہیں، من بعد، بعد اس کے بعد. جی، من بعد ما، اس کے بعد، ما اہلکنا القرون الاولی، ترجمہ اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو پہلی ہلاک نسلوں کو کیا. ہلاک کر دیا. نسلوں کو. جی. اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا، تو ہم بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اب مطلب کیا ہے جی پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا؟ وہ ہم 7 قومیں پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اگر نکال دیں تو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پڑھی تھی، جی پڑھی. اور اس کے بعد موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی جو قوم تھی لوط علیہ السلام کی، جی جی. وہ بھی پڑھی. اور اس کے علاوہ اصحاب الایکا بھی پڑھا، اور قوم سمود وہ بھی پڑھی. تو وہ ساری کی ساری قومیں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھیں. اچھا، کیوں آ رہا ہے یہاں یہ چیز؟ یہ اس لیے آ رہی ہے کہ مکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد تھی. ایسا ہی ہے جی. جی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان تک اگر کوئی آیا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی یہاں آئے تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا. ایسا ہی ہے. اس نسل کے اندر کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ اتنا وقت لگا ہو. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات آئی ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری نسلیں تھیں پہلے، جن کے اوپر ہم نے نبی بھی بھیجے تھے. انہوں نے ان نبیوں کو نہیں مانا، ان کو معجزات بھی دیے تھے، لیکن معجزات کا انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا. جی، اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا. ہاں، تو ان کے اوپر عذاب بھیج کے ان کو ہلاک کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ تحدید ہے مکہ کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کل کے لوگوں کے لیے بھی جو اپنے وقت کا فرعون بننا چاہیں. اب کتاب کے لیے آ رہا ہے، میں یہاں تک ترجمہ کرتا ہوں، پھر مل کے ترجمہ کریں گے کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا. دوسرا ترجمہ سر یہاں پہ قرون کا ترجمہ امتوں نہ کر لیں، پھر پہلے انبیاء کا ذکر جو آ رہا ہے ان کی قومیں جو تھیں، تو اس کے لحاظ سے نسل کی بجائے امتوں کا لفظ اچھا نہیں جائے گا؟ جی، بہت سارے قرون کے ترجمے دیکھیں، زمانے کے قرن کہتے ہیں زمانہ، قرون زمانے. اور جب یہ استعمال ہوتا ہے اپنا استعارے کے طور پر، میٹافر کے طور پر، تو پھر وہ لوگ بن جاتے ہیں.
اس زمانے کے، یعنی کہ زمانے کو تو اللہ برباد نہیں کرے گا نا، ہلاک کرے گا. کس کو ہلاک کرے گا؟ اس زمانے کے اندر جو لوگ رہنے والے. تو آپ کریں امتیں، آپ کریں نسلیں، تو نسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل، اس سے تیسری نسل، یہ مطلب یہ بن جاتی ہے. امت کے اندر وہ نسل نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ ہمارے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت وہی تھے، ہم بھی وہی امت ہیں. ایسا ہے؟ جی سر. تو ترجمے ویسے کیے ہوئے ہیں، یہ ترجمے جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ہوئے ہیں، لیکن مجھے جو کرینے کے آس لگا وہ یہ ہے کہ نسل زیادہ بہتر ہے. امتیں بھی کر دیں گے تو کوئی یہاں وہ ہمارے سمجھنے کی والی بات ہے نا، یہاں جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیے کیا کرنا ہے. پہلی نسلیں ہم اس پر ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے سر. اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تورات ایک کتاب ہے جو مکمل طور پر ایک ہی دفعہ تختیوں کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی. کیوں جی؟ جی. ورنہ قرآن مجید کیسے اترا ہے؟ تدریجن، وقت کے لحاظ سے. اس نے پورے وقت کے لیے رہنا تھا اور یہ آہستہ آہستہ اترا ہے. تو یہاں تک داؤد بھائی ذرا پلیز، ڈاکٹر داؤد صاحب یہاں تک کیجیے گا، میں پھر آگے چلوں. جی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال بدصورت لوگوں میں سے ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. دوبارہ پڑھیں، آپ کا آواز کٹ رہی ہے جی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. جی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. جی میں پروفیسر استفادہ کریں گے پروفیسر صاحب سے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف اس آیت کا حصے کا بصائر للناس، اب ترجمہ کریں گے جو. اب مجھے آپ نے بتانا ہے، آپ نے دلائل کا ترجمہ کرنا ہے یا دل کی آنکھیں کھولنے والی کرنا ہے یا بصیرتوں کا مجموعہ کرنا ہے. جی ہم نے پہلے ویسے کر چکے ہیں ہم. کیسر بھائی کیا کیا تھا بصائر کا؟ ہم نے کیا تھا افروز دلائل. جی بصیرت افروز دلائل. جی بصیرت افروز دلائل تو ہم اسی کو کرتے ہیں، آپ نہیں پوچھتے کسی سے. جی جی ٹھیک ہے. جو لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں. رشید بھائی کہہ لیں گے آپ؟ جی آپ بصیرتوں والے کر لیں. جو لوگوں جو کے لیے لوگوں کے لیے بصیرتوں والی ہے، بصیرت افروز والے، جی بصیرت والے، ٹھیک ہے، دلائل دلائل ہیں. ہیں، افروز دلائل ہیں، جی ٹھیک ہے. دلائل ہیں. جو لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، وہدن، اور ہدایت. اور ہدایت. اور ہدایت ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرے پاس، یا میرے کوئی نقص ہے یا کوئی وہاں ہے. اور رحمتن، ہے. اور رحمت ہے. یہ تین چیزیں آئیں اس کتاب کی صفات کے طور پر. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. نصیحت حاصل کریں. جی پروفیسر صاحب سے استفادہ کرتے ہیں دونوں یہ آیات کا. رحمت، جی آپ رحمت ہے کی بھی جگہ رحمت تھی نہیں آئے گی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. جی رحمت تھی، ٹھیک ہے، ہدایت اور رحمت تھی. جی ٹھیک ہے. تو دلائل، لوگوں کے لیے دلائل، بصیرت افروز دلائل کا مجموعہ تھا. ٹھیک ہو گیا.
جی پروفیسر صاحب ہے نا ہمارے ساتھ. وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے پیچھے لگا دیا فی هذه الدنیا لعنہ، اس دنیا میں لعنت کو، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، یہ مقبوحین میں سے ہوں گے، یعنی بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، من بعد اس کے ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے کہ ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا، یا امتوں کو ہلاک کر، پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور ہدایت ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ میرے پاس آواز آپ کی کٹ کے آ رہی ہے، آپ کے ہاں آواز ٹھیک آ رہی ہے اپنے؟ آپ کی آواز ٹھیک جی صحیح آ کیسر رہی بھائی؟ ہے، کٹتی آواز کٹتی. صحیح آ رہی ہمارے پاس ٹھیک آ رہی ہے، ہمارے پاس ٹھیک آ رہی ہے. ہمارے ٹھیک ہے پاس جی، صحیح آ رہی ہے. بس یہ ٹھیک ہو گیا. کیسر بھائی کو ریکارڈنگ کرنی ہے، میں ان کے لیے پوچھ رہا ہوں. آگے جی چلتے ہیں پھر. اوپر کریں ذرا. جی ہو گیا اب سر. جی اللہ سبحانہ و تعالی جی ابھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جو کلر ہے وہ فیڈ ہو گیا ہے. نہیں اب تو ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اب ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی جی اور ذرا غور سے سنیے گا، یہ آگے جو آیات آ رہے ہیں ان میں سے کچھ آیات یہ ہیں کہ اگر ہم آج کل کی چیزوں کو مان لیں، مثلا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تو کہے گا الگ چیزیں سے، وہ مطلب علم غیب جاننے والے ہیں. جی جی اگر تو یہ پتا ہو کہ علم غیب جاننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام تھے ان وقت کے حالات کا بھی علم ہونا چاہیے. اللہ بھی یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ چیزیں جو ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں نا، اس میں بڑے واضح انداز میں یہاں آئیں گی. تو یہاں بلکہ اس کو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی پوچھتے ہیں. وما کنتا، اور تو نہیں تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں تھا بجانب الغربی، اب بریکٹ میں کر لیتے ہیں کوہ طور. جی کوہ طور کے مغرب کے کنارے یا مغرب کی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اب یہ محاورہ آ رہا ہے یہاں. امر کے معنی بھی ممکن ہے تبدیل کرنے پڑیں، ورنہ ترجمہ یہ ہے کہ اذ قضینا، جب ہم نے فیصلہ کر دیا، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، الامر معاملے کا. جی جی اب اس کا جو ترجمہ کیا وہ انہوں نے یہ کیا کہ جب ہم نے امر کا ترجمہ کیا وہی، اور قدینہ کا مطلب انہوں نے کر دی. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کا ترجمہ اگر اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں جیسے کہ ہے کہ تو طور کے مغربی جانب نہیں تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جی کام کا جی فیصلہ کر دیا. اس سے سمجھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر سمجھ جائیں گے تو ترجمہ آپ بڑے اچھے طریقے سے کر لیں گے. قضینا فیصلہ کر دیا، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، الامر اس خاص معاملے کا. جی وما کنت من الشاہدین، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہ ہی تو گواہ حاضر لوگوں میں سے تھا یا گواہوں میں سے تھا، یا نہ تو گواہوں میں سے تھا. مطلب کیا ہے اس کا بھائیو؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاضر تھے، ناظر تھے، تو یہ جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انہوں نے اس وقت دیکھا اور قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں لکھ دیں، جیسا کہ وہ کافر کہتے تھے، بلکہ ان کا وہاں موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ پورے کا پورا واقعہ جو سنایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ من جال ہونے کی دلیل یہ ہے خود نہیں تھے۔ آگے جی یہاں تک کرتے ہیں اور اس کو ملا کے آگے پڑھیں گے، ہاں بلکہ اگلی ملا لیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ، اب یہاں یہ دین میں رکھیے گا کہ کن کے اندر بھی نا ہے اور انشأنا کے اندر بھی نا ہے، تو نا اور نا تو ترجمہ بنے گا لیکن ہم ہی نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں خصوصی طور پر بتا رہا ہے کہ دو دفعہ نہ، ورنہ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا جملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم ہی نے نسلوں کو یا امتوں کو پیدا کیا۔ آگے کیا ہے جی؟ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ، امور، تو تطاولا کا مطلب ہے لمبی ہو گئی، علیہم العمر ان پر عمر، امور عمر کا مطلب یہاں ہوگا مدت، ان پر بہت عمر گزر گئی یا بہت مدت گزر گئی، یہ ترجمہ ہوا ہے۔ آگے دیکھیے ذرا، وما کنتا ساویا فی اہل المدینہ فی اہل مدینہ، اب ساوین کا لفظ ہم نے سیکھنا ہے تو ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے مسوى الظالمین، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالمین کا کیا ہے؟ ٹھکانہ۔ ٹھکانہ۔ وہ جو ساویا ہے وہی بطور فاعل یہاں آ رہا ہے ساوین، ٹھکانہ ہوتا ہے جس کے اندر رہا جائے، جی، اور جو رہنے والا ہوتا ہے اس کو ساوین کہتے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہ نیا لفظ ہے لیکن یہ مسوا کے ساتھ ملائیں گے۔ ویسے جو لفظ ہوتا ہے مسوا، یہ ہوتا ہے کہ اپنا قبر کے اندر دفن کر دینا، اس کے معنی ویسے، اور کئی جگہ پہ ایسا بھی ہیں، مستقل ٹھکانہ، مستقل ٹھکانہ، ہاں مسوا کا مطلب ہوتا ہے مستقل ٹھکانہ، مستقل کا لفظ ہے ساتھ، تو ساوین کا مطلب ہے تو مستقل، تو ان کے ساتھ قیام کرنے والا، تو قیام کرنے والا نہیں تھا، فی اہل مدین، مدین والوں میں، جی تتلو علیہم آیاتنا، ذرا اس کو خوبصورت طریقے سے سننا ہے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ تو ان مدین والوں پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا یا تلاوت کرتا، یہی ترجمہ سمجھ آ رہا ہے جی؟ جی خطاب کس کو ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی۔ اور تو اہل مدین میں قیام کرنے والا نہیں تھا کہ تو ان پر ہماری آیات کو تتلو تلاوت کرتا، وَلَكِنَّا یہاں بھی آ رہا ہے اور کُنَّا بھی آ رہا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لیکن ہم ہی، لیکن ہم ہی مرسلین، کیا ترجمہ ہوگا؟ بھیجنے والے، بھیجنے والے، بھیجنے والے ہیں۔ کن کو بھیجنا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ یہاں تک آ گیا جی ترجمہ؟
جی جی اب جی وقت کم ہے تو ذرا مل کے پڑھتے ہیں. وما کنتا بجانب الغربی، ترجمہ کریں جی. اور اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں وہ تھے. طور کی مغربی جانب نہیں تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ مغرب کی جانب نہیں تھے کہ جب اللہ اس وقت انہوں نے دیکھا کوئی طور کو اور وہ گئے وہاں چڑھ کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، وہ مغرب کی جانب ہے. اچھا جی. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے ترجمہ کریں جی. جب ہم نے جب موسیٰ ہم نے علیہ السلام کی موسیٰ طرف علیہ معاملے کا فیصلہ کام کا جب فیصلہ نے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے معاملے کا فیصلہ کر دیا، بریکٹ میں کر لیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کو پورا کر دیا. یہ ترجمہ چونکہ ہوا ہے تو سمجھنے کے لیے ہم مطلب یہ کر رہے ہیں، تو ترجمہ ہم اتفاق جو ہے وہ اسی پر ہوا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاملے کا فیصلہ کر دیا. وما کنت من الشاہدین، جی اور نہ ہی تو نہ گواہوں میں ہی سے تو تھا. گواہوں میں سے تھا. اور نہ ہی تو گواہوں میں سے تھا. اور شاہد کیا ہوتا ہے جی؟ حاضر حاضر موجود گواہ ہونے والوں میں سے تھا، گواہوں میں سے تھا. تو ان میں سے کوئی ایک آپ نے ترجمہ کرنا ہے. گواہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو وہاں حاضر ہو اور اس نے مشاہدہ کیا ہو، وہی گواہ ہوتا ہے. تو گواہوں میں سے ہی کریں. جی جی سر. اور نہ دو گواہوں میں سے. ولیکن ترجمہ کریں. اور لیکن اور لیکن ہم اور لیکن اور ہم لیکن ہی نے ہم نے ابھی ترجمہ ہوگا لیکن ہم نے. اچھا، لیکن ہم نے انشأنا، ہم نے پیدا کیا. ہی نے پیدا اب کیا. ملا کے پڑھیں گے تو ولیکن انشأنا کا ترجمہ اب ہوگا. ترجمہ اب کریں. اور ہم ہی نے لیکن پیدا ہم کیا ہی نے پیدا کیا. لیکن ہم ہی نے پیدا کیا قرونن، بستیوں کو یا امتوں کو. امتوں کو ہی پھر کریں وہ امتوں کو، نسلوں کو. جی امتوں کو پیدا کیا. فتح ولا، جی لمبا کا ترجمہ کریں تو پھر پھر ان کو لمبی ہو گئی. ہاں جی، پھر لمبی ہو گئی یا گزر گئی، لمبی ہو گئی. علیہم، ان پر ان پر. اب اس کا فاعل آ رہا ہے کیا؟ العمر، عمر، مدت. مدت آ جائے گا. تو اب اس کے معنی پھر ترجمہ ہوگا پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی. اچھا، اور پچھلا جو نبی تھا اس کے بعد دوسرا نبی نہیں آیا اور بڑی مدت کے بعد نبی آیا، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ کے اندر بڑی مدت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول بنا کے بھیجا گیا. وما کنتا ساویا، ذرا جلدی کر لیں. اور نہ ہی تو اور نہ ہی تو قائم تھا پہلے رہنے موجود تھا. والا تھا. رہنے اور والا نہ تھا. ہی تو رہنے والا تھا. ٹھیک ہے، رہنے والا تھا. فی اہل مدینہ، اہل مدین میں. اہل مدین میں. اہل مدین میں. تتلو علیہم آیاتنا، کہ کر لیں کہ کہ تو ان پر ہماری آیات ہماری آیات کو تلاوت کرتا. یہ سارا تاکہ تو ان پر ہماری آیات کو تلاوت کرتا. ولیکننا کننا، ترجمہ جی. اور لیکن لیکن ہم ہی تھے، ہم ہی تھے بنے گا تھے مرسلین، رسولوں کو بھیجنے والے. رسولوں کو بھیجنے والے. جی کیسر بھائی دیکھیے گا یہاں سے وما کنت کر لیں، وقت تو شاید آپ کو پتہ ہے کتنا ہے. جی وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور نہ ہی تو اہل مدین میں رہنے والا تھا. تتلو علیہم آیاتنا، کہ تو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا. ولیکننا کننا مرسلین، اور لیکن ہم ہی